السلام علیکم سامعین، پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے۔ مرد۔ خلیل جبران کہتا ہے کہ جو مرد عورت کی کمزوریاں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، اس کا عورت کی خوبیوں پر بھی کوئی حق نہیں ہوتا۔ برنارڈ شاہ کے مطابق تلخ مزاج مرد کا تو شہد بھی تلخ ہی ہوتا ہے۔ ارسطو نے کہا کہ عورتوں کا پیچھا کرتے مردوں کو دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ مرد پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ یونانی دانش کہتی ہے کہ مرد وہ بانسری ہے جسے جب بھی کسی عورت نے بجایا اندر سے جھوٹ ہی نکلا۔ پرتگالی سیانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بیوی سے نہ ڈرنے والا مرد بزدل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 6 قسم کے مرد زیادہ مشہور ہیں، جیسے یورپین مرد، ان کی ایک بیوی اور ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ پیار اپنی بیوی سے کرتے ہیں۔ پھر امریکن مرد ہیں، ان کی بھی ایک بیوی اور ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے مگر انہیں پیار اپنی گرل فرینڈ سے ہوتا ہے۔ برطانوی مردوں کے پاس ایک بیوی، ایک بیوہ اور ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے اور انہیں پیار اپنے بچوں سے ہوتا ہے۔ روسی مردوں کے پاس ایک بیوی اور درجن بھر کے قریب وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ جن سے روزانہ وڈکا پیتے ہیں۔ روسی مردوں کو خود سے بہت پیار ہوتا ہے۔ 4 بیویوں اور شہر شہر بکھری گرل فرینڈز والے عربی مرد پیار اپنے اونٹ اور عقاب سے کرتے ہیں، جبکہ پاکستانی مردوں کی ایک بیوی گھر اور دوسری خیالوں میں ہوتی ہے۔ یہ حسب استطاعت گرل فرینڈز بھی رکھتے ہیں لیکن یہ زیادہ پیار اپنی ماں سے کرتے ہیں۔ جیسی کسی سیانے مرد کا قول ہے کہ اگر مرد ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو اسے ہاتھ بڑھا کر روک لو، ہو سکتا ہے وہ رک جائے، لیکن اگر عورت ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو مت روکنا، کیونکہ وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے۔ ایسے ہی کسی سیانی عورت کا بھی فرمان ہے کہ جب کوئی عورت کہے کہ دنیا کے سارے مرد جھوٹے اور بے وفا ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس نے سارے مردوں کو آزما لیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے جس شخص کو آزمایا وہ اکیلا ہی اس کے لیے پوری دنیا کے برابر تھا۔ ہمارے ہاں کہانیاں تو یہ مشہور ہیں کہ مرد اگر عورت پر ہاتھ اٹھائے تو ظالم، عورت سے مار کھائے تو بزدل، گھر سے باہر ہو تو آوارہ، گھر میں ہو تو ناکارہ، بچوں کو ڈانٹے تو کسائی، نہ ڈانٹے تو لاپرواہ، عورت کو نوکری سے روکے تو دقیانوس اور شکی، نہ روکے تو بیوی کی کمائی کھانے والا، ماں کی مانے تو ماں کا چمچہ اور اگر بیوی کی سنے تو جوروں کا غلام۔ لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ یہاں سب کچھ کر کے بھی مرد معصوم اور عورت کچھ نہ کر کے بھی بری۔ ہمارا معاشرہ ایک پیٹ اور عورت اس میں اپینڈکس، جب تک بے ضرر ہے تو کسی توجہ کے لائق نہیں، لیکن ذرا سا بھی اپنے ہونے کا احساس دلا دیا تو آپریشن شروع اور قصہ ختم۔ مرد چاہے تو عورت کے لیے اپنے محلات شاہی محلے بنا دے اور ضرورت پڑ جائے تو عورت کو قرآن سے بیاں دے۔ مرد نے یہ بتا کر کہ جنت تمہارے قدموں تلے ہے، رکھا اسے ساری عمر ننگے پاؤں اور سمجھا اسے پاؤں کی جوتی۔ ہمارے ہاں جوانی میں عورت بچوں کی آیا، ادھیڑ عمر میں خاوند کی خدمت گار اور بڑھاپے میں پورے گھر کی نرس۔ یہاں دیکھنے والوں کو جتنی اکیلی عورت نظر آتی ہے 100 مرد مل کر بھی اتنے دکھائی نہیں دیتے، اور بقول شیخو عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہی ہوتی ہے، اور عورت کو جتنا نقصان عورت نے پہنچایا اتنا پوری دنیا کے مرد مل کر بھی نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن پھر بھی عورت کے لیے خوشی اور اطمینان کیا کم ہے کہ شیطان مرد ہے۔ میرا ایک دوست جس نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی کہ پہلے دن سے ہی برانڈی ملا دودھ پینے کو ملا، جس نے اسکول کے زمانے میں ہر پرچے میں انڈا دینے پر استانی کا نام مرغی رکھ دیا، جس نے 5ویں جماعت میں مس کا یہ جملہ بنایا: مس وہ ہوتی ہے کہ جسے کسی نے مس نہ کیا ہو، جو فل آواز میں ریڈیو لگا کر اس لیے پڑھائی کرتا کہ گلی کے شور سے ڈسٹربنس نہ ہو، جس نے عشق ہونے پر لڑکی کے گھر کے اتنے چکر لگائے کہ لڑکی کے ماں تک کو چکر چڑھ گئے، جسے بوندا باندی صرف اس لیے پسند ہے کہ اس میں لفظ باندی بھی ہے، جو ریڈیو کو ٹرانسسٹر اس لیے نہیں کہتا کہ اس میں لفظ سسٹر آتا ہے، جس کی نظر اتنی کمزور کہ شیشے میں اپنا آپ ہی دھندلا دکھائی دے، مگر حس ایسی تیز کہ سالن میں بوٹی اور محفل میں عورت دور سے نظر آ جائے، جس کے کان بند ہوں تو بھی زنانہ آواز سن لے، جو راتوں کو سو نہ سکنے کی یہ دلیل دے کہ اگر آنکھ میں رائی برابر ذرہ پڑ جائے تو نیند اڑ جاتی ہے، میں کیسے سوؤں، میری آنکھ میں تو پوری عورت ہوتی ہے، جسے جب بھی کوئی خاتون ملنے آئی ننگے پاؤں ہی آئی، کیونکہ جوتے خاتون کے ہاتھ میں ہوتے، جو ٹریفک اشاروں پر اس وجہ سے نہیں رکتا کہ بھلا اب ہماری عمر ہے اشاروں پہ رکنے کی، جو علامہ اقبال کا یہ شعر
ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، پڑھ کر ایک عرصے تک اداکارہ ریشم کا فین رہا، جس نے امیر گھر کی اکلوتی لڑکی سے اس لیے شادی نہ کی کہ اسے خشک سالی کا قحط منظور نہ تھا، اور جس نے ایک بار کسی کو 40,000 روپے دیے کہ میرے خاندان کی ہسٹری لکھو، لیکن محقق کی لکھی ہوئی ہسٹری پڑھ کر 40,000 اور دے دیے کہ اسے چھاپنا مت۔ اسی حضرت کا کہنا ہے کہ عورت کو تربوز کی طرح ہونا چاہیے، بھوک لگے تو کھا لو، پیاس لگنے پر پی لو، اور اگر بات نہ بنے تو تربوز کے پانی سے ہاتھ دھو کر کسی اور کے پیچھے پڑ جاؤ۔ یہی فرماتا ہے کہ ہمارے ہاں خاوند اور حکمران میں ایک قدر مشترک ہوتی ہے کہ دونوں کے لیے کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر خاوند کسی اداکارہ کا ہو تو اس میں اور حکمران میں ایک اور قدر بھی مشترک ہوتی ہے کہ دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ اس سودے پر تا حیات رہیں گے۔ ایک دن بولا، ذرا اپنے سیاسی مردوں پر غور کرو، زیادہ تر اپنے ناموں کی طرح ہی ہیں، سوائے چودھری شجاعت کے۔ چودھری صاحب تو کب کے ہومیوپیتھک ہو چکے۔ ممنون حسین کو عورت دیکھے یا مرد، ہر زاویے سے ممنون ہی دکھائی دیتے ہیں۔ نواز شریف کے جو بھی قریب آیا نوازا گیا۔ شہباز شہباز ہی ہوتا ہے، کبھی کسی نے شہباز کو شریف نہیں دیکھا۔ عمران خان کی عمرانیات ہر دور کی عورتوں نے پڑھی۔ یہ فضل ہے رحمان کا کہ خواتین فضل الرحمان سے بچی ہوئی ہیں۔ رشید کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خاتون کو جب بھی ملا شیخ ہی ملا۔ چند لمحوں کا وقفہ لے کر میرا یہ دوست دوبارہ بولا، ایوب خان نے جتنی توجہ امریکی خاتون اول مسز کینیڈی کو دی، اتنی اپنے سگے بیٹے گوہر ایوب اور منہ بولے بیٹے بھٹو کو دے دیتے تو چند سال اور نکال جاتے۔ یحییٰ خان جتنی محنت سے خواتین کو اٹھا اٹھا کر سوئمنگ پول میں پھینکا کرتے، اس سے آدھی محنت حکومتی امور میں کر جاتے تو کم از کم قوم ہتھیار ڈالنے والی شرمناک تقریب کی شرمناکی سے ہی بچ جاتی۔ اور پرویز مشرف نے جتنی دیر اداکارہ رانی مکھرجی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا، اس سے کم وقت میں تو ہمارے مغلیہ بادشاہ کسی کو رانی بنا کر فارغ بھی کر دیا کرتے تھے۔ مشرف کی اسی مسافے کو دیکھ کر پاس کھڑے واجپائی نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اسے اگر ایک موقع اور مل گیا تو رانی کے ساتھ ساتھ راج دہانی بھی جائے گی۔ اور پھر ہمارے 2 وزراء اعظم تو کمال کے عورت شناس تھے۔ ایک ٹیلی فون پر ایک گلوکارہ کو ایسے ایسے گانے سنایا کرتے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ خاتون اپنی گلوکاری بھی بھلا بیٹھی، جبکہ دوسرے وزیراعظم نے ایک خاتون سے اتنی لمبی لمبی گفتگو کی کہ وہ خاتون ابھی تک یہ سن رہی ہے۔ کہنے لگا، سوکنوں کا شوقین ہمارا مرد معاشرہ خود صرف 2 عورتوں کو برداشت نہ کر سکا۔ پاکستان بنانے والوں کو ٹھکانے لگا کر مردوں نے فاطمہ جناح کو اس طرح ہرایا کہ پھر وہ اس صدمے سے ہی نہ نکل سکیں۔ بے نظیر بھٹو دن دہاڑے مرد گردی کی بھینٹ چڑھی، اور پھر بی بی کی پارٹی کے ساتھ ان کے اپنے مرد جو مردانگی کر چکے وہ سب کے سامنے ہے۔ میرے اس عزیز دوست کی بکواسیات مطلب سیاسیات ابھی جاری تھی کہ میں نے بات کاٹ کر موضوع بدلا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ زندگی میں ایک بار گھر جوائی ضرور بننا ہے، آپ کی اس خواہش کا کیا بنا؟ ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، میں نے گھر جوائی خاک بننا ہے، میرا تو سسر خود ابھی تک اپنے سسرال میں رہ رہا ہے۔ صاحبو، مرد اگر آنکھ ہے تو عورت اس کی بینائی، مرد اگر پھول ہے تو عورت اس کی خوشبو، اور مرد اگر دنیا ہے تو عورت اس کی خوبصورتی۔ مرد اور عورت کا ملاپ ایک دوسرے پر حکومت یا قبضہ کرنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کی کمیاں پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ محبت نہ تو قبضہ کرتی اور نہ محبت پر قابض ہوا جا سکتا ہے۔ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہوتی ہے۔ اور پھر مردوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہ صرف ان کی ماں بلکہ ان کے بچوں کی ماں بھی عورت ہی ہوتی ہے، اور عورتوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ سجدہ بیوی اپنے شوہر کو کرتی۔